اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر مثبت پیش رفت۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہو گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ پاکستانی اور قطری ثالثوں کی دوحہ میں امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ترجمان کے مطابق اگلی ملاقات سابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کی تدفین کی رسومات کے بعد جلد طے کی جائے گی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں بڑی پیش رفت۔ دونوں ممالک کا آئندہ دور کی بات چیت سابق سپریم لیڈر کی آخری رسومات کے بعد دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق دوحہ میں اسلام آباد مفاہمت یادداشت سے متعلق امور پر مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کی قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات ہوئی ہے۔ امریکہ ایران مفاہمت یادداشت سے متعلق بات چیت کی گئی۔ ایرانی وفد میں وزارت خارجہ، مرکزی بینک اور وزارت زراعت کے نمائندے شامل ہیں۔ قاسم غریب آبادی نے ایران قطر پاکستان سیفری کے اجلاس میں بھی شرکت کی۔ سیفری کی ملاقات میں امریکہ ایران عبوری معاہدے کے نفاذ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کا عمل بخوبی آگے بڑھ رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں، امن سے ہی استحکام ممکن ہے۔ قطر میں حالیہ ملاقات اچھی رہی اور آگے دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ امریکہ اور ایران سے جوہری معاہدے کی امید ظاہر کر دی۔ جوہری پروگرام پر جلد تفصیلی مذاکرات کا آغاز متوقع۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات انتہائی مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، انہیں کامیاب ہونے کا بھرپور موقع دیا جائے گا۔ کہا کہ معاہدے کے لیے ایک واضح ہدف مقرر ہے، تاہم پیش رفت کا انحصار ایران کے اقدامات پر بھی ہوگا۔ سپریم لیڈر نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں اگر سپریم لیڈر نے مذاکرات نہ کرنے کا حکم دیا ہوتا تو حکومت یقینی طور پر اس پر عمل کرتی۔ کہا کہ ملک کی مسلح افواج کا دفاع کرنا میرا فرض ہے اور مجھے اس پر فخر ہے۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کو ایران کے جوہری تنصیبات تک رسائی دینے والی خبروں کی تردید کر دی۔ کہا کہ جن جوہری مراکز کو بمباری میں نقصان پہنچایا ہے وہاں تک بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کو رسائی دینے کے اطلاعات غلط ہیں۔ باقر غالباف نے کہا کہ فی الحال انسپیکٹرز کو صرف بو شہر پاور پلانٹ اور تہران ری ایکٹر تک رسائی حاصل ہے۔ ایرانی قیادت یا عوام کے خلاف کسی بھی دھمکی یا جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے نکات بالکل واضح اور سب کے سامنے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کی نماز جنازہ و تدفین کی تیاریاں مکمل۔ 4 اور 5 جولائی کو مرکزی تقریبات تہران میں منعقد کی جائیں گی جس میں غیر ملکی وفود شرکت کریں گے۔ 4 جولائی کو آخری دیدار کے لیے شہداء کے جسد خاکی کو مصلی امام خمینی میں رکھا جائے گا۔ 6 جولائی کو قم میں تشییع جنازہ ہوگا۔ 9 جولائی کو مشہد میں حرم امام رضا علیہ السلام کے صحن میں تدفین کی جائے گی۔ اسرائیلی بربریت پر خاموشی اور جنگ بندی کے بعد ایران کے معاملے پر مفاد پرستی، بھارتی منافقانہ خارجہ پالیسی آیا۔ اسرائیل کے ایران پر حملے سے 2 روز قبل مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا اور جنگ کے دوران ایران کے معاملے پر مکمل خاموشی اختیار کی۔ بھارتی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی صدر کے ٹیلی فونک گفتگو میں مودی نے تنازعات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور بھی دیا۔ طوفانی بارشوں نے کے پی کے بلوچستان اور پنجاب میں تباہی مچا دی۔ بارشوں اور سیلابی صورتحال سے 14 افراد جان سے گئے، درجنوں زخمی ہوئے۔
سوات میں سیف اللہ جھیل میں کشتی ڈوبنے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ لنڈی کوتل میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق۔ دیر بالا میں مدرسے کی 20 طالبات زخمی۔ یوپ میں بارش کے دوران چھتیں گرنے سے خاتون اور ایک بچہ جاں بحق۔ اٹک میں دیوار اور چھت گرنے کے واقعات میں 2 بھائی سمیت 3 افراد جاں بحق۔ ملک میں پری مانسون کا پہلا دھواں دھار اسپیل۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پہلی بارش سے ہی تباہی، ندی نالے آپے سے باہر۔ چترال اور چلاس میں کلاؤڈ برسٹ۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشوں کا سلسلہ 6 جولائی تک جاری رہنے کا امکان۔ گلگت بلتستان میں گلیشیائی جھیلیں پھٹنے، سیلاب، لینڈ سلائڈنگ کے خدشات۔ این ڈی ایم اے کا ممکنہ خطرات کے حوالے سے الرٹ جاری۔ ایک مضبوط ملک کے لیے مضبوط فوج ناگزیر ہے۔ چین کا قومی دفاع اور عالمی معیار کے مطابق مسلح افواج کی ترقی کو تیز کرنے کا اعلان۔ چینی صدر نے کہا فوج کے قیام کو 100 سال مکمل ہونے کے سلسلے میں مقررہ اہداف بروقت حاصل کرنے ہوں گے اور قومی خود مختاری، سلامتی اور ترقیاتی مفادات کا بھرپور دفاع کرنا ہوگا۔ ماسکو اور کیف کی کشیدگی برقرار۔ روس کا یوکرین کے مختلف علاقوں پر ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ، 10 افراد ہلاک جبکہ 56 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حملوں میں رہائشی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ حملوں میں یوکرین کے ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ فنڈنگ کی شدید کمی، UNRWA کی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر رہ گئیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ فلسطینی مہاجرین کی امدادی ایجنسی کے لیے $100 ملین کی مالی کمی کو پورا کرے۔ UNRWA غزہ، مغربی کنارے، لبنان، اردن اور شام میں خوراک، تعلیم، صحت، سماجی خدمات فراہم کرتا ہے۔ کیوبا کی امریکی پابندیوں کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ کا اجلاس بلانے کی درخواست۔ کیوبا کے وزیر خارجہ نے کہا امریکی حکومت کی جانب سے عائد تجارتی اور اقتصادی پابندیوں کے باعث انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ یہ اجلاس 7 جولائی کو منعقد ہوگا۔ آئرلینڈ نے یورپی یونین کونسل کی گردشی صدارت سنبھالی۔ آئرلینڈ کو 6 ماہ کے دوران بڑھتے ہوئے عالمی جغرافیائی اور سیاسی چیلنجز کے درمیان تقریباً 300 قانون سازی سے متعلق معاملات پیش رفت کرنا ہوگی، جس میں یورپی یونین کے طویل المدتی بجٹ پر مذاکرات، یورپی دفاع، یوکرین کی حمایت، ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات اور مرکوسور تجارتی معاہدہ شامل ہے۔ بھارتی جنزی تحریک کا کاکروچ جنتا پارٹی میں تیزی، مودی حکومت کو الٹی گنتی شروع۔ مودی کی ناقص معاشی پالیسیوں نے بھارتی نوجوانوں کی امیدیں توڑ کر ملک کو بغاوت کی طرف دھکیل دیا۔ بھارتی نوجوان طلباء کے خون پر سیاست کرنے والے مودی کو عبرت کا نشان بنانے کا دعویٰ۔ مودی کے ظلم کے خلاف شروع ہونے والی تحریک ایک ناقابل شکست جنگ بن چکی۔ عمر خالد کا مودی سے اختلافات رائے، بھارتی نوجوان کا مستقبل جیل کی نظر ہونے پر سنگین سوالات اٹھ گئے۔ نوجوان بھارتی طالب علم عمر خالد کا مستقبل مودی حکومت کے سخت ریاستی اقدامات اور الزامات کی زد میں آ گیا۔ مودی حکومت کے زیر اثر بھارتی میڈیا عمر خالد کو نفرت انگیز انداز میں مسلمان دہشت گرد اور ملک دشمن قرار دینے لگا۔ افغان طالبان رجیم کی جابرانہ پالیسیوں اور برسلرز کے دورے کے خلاف برازیل میں احتجاجی مظاہرہ۔ افغان مہاجرین، مقامی شہریوں اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا کر افغان خواتین کی آزادی، تعلیم اور روزگار کے حق میں آواز بلند کی۔ آئی جی پولیس آزاد کشمیر کا مدینہ مارکیٹ مظفر آباد کا دورہ، تاجر برادری کا خیر مقدم۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کی ہڑتال کو مسترد کرتے ہوئے کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے پر سراہا۔ آئی جی پولیس آزاد کشمیر کے مطابق مدینہ مارکیٹ سمیت پورے شہر میں معمولات زندگی بحال اور شہریوں کی آمد و رفت جاری ہے۔
امریکہ ایران مذاکرات میں مثبت پیش رفت، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گزشتہ 4 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ برطانوی خام تیل کے مستقبل کے معاہدوں کی قیمت میں کمی ریکارڈ۔ عالمی بینک نے پاکستان میں ماحولیاتی وفاقیت مضبوط بنانے پر نئی رپورٹ جاری کر دی۔ NFC ایوارڈ کو کارکردگی کی بنیاد پر اثر نو دیکھنے کی سفارش، وسائل کی منصفانہ تقسیم پر زور۔ رپورٹ میں 18ویں ترمیم اور 27ویں NFC کے بعد وفاقی مالی خسارہ بڑھنے کا بھی خدشہ۔ پاکستان میں مؤثر استحکام، اسٹاک مارکیٹ میں بہتری کے باعث نوجوان سرمایہ کاروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ رواں مالی سال اگست سے مئی تک 1,80,148 نئے ریٹیل سرمایہ کار پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹر ہوئے۔ حکومت کی معاشی اصلاحات اور IMF پروگرام کے باعث مائکرو اکنامک استحکام نے اسٹاک مارکیٹ کی کارکردگی کو مزید مضبوط بنایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مزید 6 اضلاع میں گرین بس سروس کا آغاز، کہا کہ پنجاب کے عوام کے لیے سفری سہولتوں کو بہتر بنا رہے ہیں۔ گرین بس سروس کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ گرین بسوں کا ادارہ مرحلہ وار پنجاب میں پھیلا رہے ہیں۔ اگلے مرحلے میں تحصیل لیول پر گرین بسیں دی جائیں گی۔ پاکستان اور سعودی عرب کا جدہ میں بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم بنانے پر اتفاق۔ شہزادہ سعود بن مشعل اور محسن نقوی نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ دونوں ادارے کرکٹ انفراسٹرکچر، تکنیکی مہارت اور اسٹیڈیم کی منصوبہ بندی، کھیل کے فروغ کے شعبوں میں مل کر کام کریں گے۔ اور فیفا ورلڈ کپ راؤنڈ آف مرحلے میں امریکہ نے بوسنیا کو شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ بوسنیا کا ورلڈ کپ سفر اختتام پذیر ہو گیا۔ ادھر ناک آؤٹ میچ میں دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے میں بیلجیم نے سنگھیال کو شکست دے کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ انگلینڈ اور فرانس پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔